السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت عقید توحید سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں شہر میں رہنے کا، دیہات میں رہنے کا، ہر جگہ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ آج کے درس کا ایک انوکھا اور منفرد ٹاپک ہے رمضان اور شہروں کا ماحول۔ اب چونکہ حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے تو ہم شہر میں رہتے ہیں، تو رمضان کا ہم حق ادا کر پاتے ہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پبلک قریوں میں رہتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم کمپیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے اگر دنیا کو تقسیم کیا جائے تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قریہ، دیہات، اور دوسرا ہے شہر۔ قریہ اصل ہے، قریے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو شہر بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کتاب ہے علم الاجتماع کی، ابن خلدون کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں قریہ اصل ہوتا ہے، قریہ جیسے جیسے پھیلتا ہے شہر بن جاتا ہے۔ تو قریے میں رہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اسی طرح شہر میں رہنے کے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ میں آپ کو اتنا لمبا نہیں بتاؤں گا، اتنا بتا سکتے ہیں قریے کی زندگی معمولی ہوتی ہے، انسان کو فضول خرچی سے بچاتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے۔ آپ بولیں گے فون آ گیا نا آج، شہر میں رہنے والا فون سے جتنا برباد ہوتا، قریے میں رہنے والا اتنا برباد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریے میں انسان رہتا نا، جتنا قریہ ہے اس کا دماغ بھی اتنا ہوتا ہے، اس سے بڑھتا نہیں۔ شہر میں رہنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے شہر وسیع ہوتا ہے، ان کا دل، دماغ، ساری چیزیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب رمضان آتا ہے تو قریوں میں رہنے والے لوگ کیسے رہتے ہیں اور شہر میں رہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ رمضان جب ہمارے درمیان میں آتا ہے تو ہمیں اس کا اچھے سے استقبال کرنا چاہیے۔ کیسے استقبال کرنا؟ دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے خوب استغفار کرو۔ استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے ہمیں رمضان میں نیکیوں کی توفیق دے گا، اور توفیق دینا کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ توفیق میں نہیں دے سکتا آپ کو، توفیق دینا کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، سورہ ہود میں ہے، وما توفیقی الا باللہ، میرے توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کو استقبال کرنے ہم جا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے نیکیوں پر جم جانا چاہیے۔ پہلے عشرے میں اچھے رہتے، دوسرے عشرے میں ذرہ کمزور پڑتے، پھر آخری عشرے میں آ جاتے۔ ایسا نہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک، بلکہ عید کے دن کے بعد کی زندگی بھی ہمارے ایسے ہونا چاہیے۔ جب ہم مدینے میں تھے اس وقت عید کا چاند نظر آیا، بلکہ اعلان نہیں ہوتا۔ امام صاحب کیا کرتے؟ یہ آیت پڑھتے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ایسا اعلان کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب وہ آیتیں پڑھتے معلوم ہوتا رمضان ختم ہو گیا ہے۔ تو رمضان میں ہم گناہوں سے دور رہتے، ان آیتوں کو پڑھ کر ہم سمجھتے تھے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جیسے رمضان میں ہم گناہ سے دور رہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے دور ہونا چاہیے۔
شہروں کا جو آزادانہ ماحول ہوتا ہے انسان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، آزادانہ ماحول، اور آج کا خصوصاً یہ آزادانہ ماحول دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ میں یہ نہیں بولتا کہ پورے شہر میں رہنے والے غلط ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، پورے شہر میں رہنے والے اچھے ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں 50-50 قسم کے لوگ ہیں۔ رمضان جب شہروں میں آتا ہے تو شہر میں رہنے والے اچھے لوگ الحمدللہ کیسے الحمدللہ خیر کی طرف جاتے، دیکھیے میں آپ کو جو ہے راستے بتاتا ہوں، وہ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب رمضان آتا ہے تو شہر میں رہنے والے لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا کس بات پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، اور اللہ اچھا گھر دیا بولا تو اس پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ ادا کرتے۔ کب شکریہ ادا کرتے؟ جب بستر پہ جاتے، بولتے اے اللہ تو نے مجھے اچھا گھر دیا، تیرا شکر ہے، ورنہ تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھروں کے لیے ترس رہے ہیں، جن کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو رکھتا ہے نا، تو اللہ کے نیک بندے شہر میں رہتے ہوئے ہر نعمت پر کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ جب بندہ بولتا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میزان بھر جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے سے؟ بولتے علماء اللہ کا شکر ادا کرنے سے جو نعمت ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو نعمت چھن جاتی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے بنی اسرائیل سے کہو، بنی اسرائیل کیسی قوم؟ ناشکری کرنے والی قوم۔ کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں اور اس کو ضرور زیادہ دوں گا۔ اور رمضان کی جہاں آیتیں آئی ہیں اللہ وہاں فرماتا ہے لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں بلوغ شہر رمضان نعمت عظیمہ، عربی عبارت کا مطلب یہ ہے رمضان تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو 29 شعبان کو مرنے والے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں، 30 شعبان کو مرنے والے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں داخل کرے، عشاء کی نماز میں تدفین ہوئی تو ہم صبح میں رات میں سحری کرتے ہیں، اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شہر میں رہنے والا دیندار طبقہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے وہ دیکھتا ہے شہر میں اللہ کی نعمتیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا کیسے سکھائے معلوم؟ اللہ اکبر، تربیت دیکھ کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا اے معاذ واللہ لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دعا سکھانے جا رہے ہیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسا صحابہ کا دل جیت لیتے تھے۔ اگر میں تقریر میں آپ کے سامنے شہر میں رہنے والے لوگ پورے غلط ہوں تو پورے لوگ بھگ جاتے، ایسا نہیں بولنا، میٹھے انداز میں بولنا۔ تو کیا ہے کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد دعا پڑھو اے اللہ تو مجھے تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ دعا ہمیں رمضان سے پہلے بھی پڑھتے رہنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ دیکھو ذکر شکر کے ساتھ حسن کا لفظ نہیں آیا، عبادت کے ساتھ آیا۔ اے اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے تو، اے اللہ تیرا شکر کرنے کی توفیق، اے اللہ تیری اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے تو۔ آپ ہر نماز کے بعد اگر احساس کے ساتھ پڑھے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں اچھی عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے گا۔ شہر میں رہنے والے دیندار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی اتنی نعمتیں دیا، اپنی ان تمام نعمتوں کو خیر کے معاملے میں استعمال کرنا۔ کیسا خیر میں استعمال کرنا؟ آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ کا گھر 2 کلومیٹر دور ہے، آپ اس 2 ویلر پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ کے پاس کار ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کو الحمدللہ نمازوں کے لیے لاتے ہیں، تراویح کے لیے لاتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ سواریاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ذرا تصور کرو آپ، ہمارے پاس اگر 2 ویلر نہ ہو اور گھر 2 کلومیٹر ہو، کیا کرتے ہم؟ گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی کا سفر ہجرت کیسا رہا ہوگا؟ نہ فلائٹ، نہ ٹرین، نہ بس، جانوروں پر سوار ہو کر 430 کلومیٹر کا سفر آپ نے 10 دنوں میں طے فرمایا۔ آج میں شاید سمجھتا ہوں 430 کلومیٹر کا سفر کار میں 6 گھنٹے میں ہو جاتا۔
ان نعمتوں پر ہمیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی گاڑی کی شکل میں جو نعمت ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. شہر میں رہنے والے اچھے لوگ جب ہر چیز ملتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کھانے کی اچھی چیزیں دے رہا ہے, پینے کی اچھی چیزیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تنوع اور الگ الگ اقسام کے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ دعا ہے نا, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. وہ دعا ہے, ایسا پڑھنا چاہیے. ہم وہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, مگر یہ روایت ضعیف ہے. جو لوگ پڑھتے تھے چھوڑ ڈال کے وہ دوسری دعا پڑھنا, اے اللہ تو مجھے کھلایا پلایا, میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اللہ جب دسترخوان پہ کھانا آتا نا تو آپ کھانے کے بارے میں سوچے اللہ کیسی نعمت دیتا ہے. دیکھو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو اپنے کھانے کے بارے میں دیکھنا چاہیے. کھانا جب برتن میں آتا نا کہتا شکر ادا کرنا کہا. یہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, سب سے پہلے زمین پر پانی برستا ہے. کھیت والا کیا کرتا ہے, کسان اسے جا کے ہل جوتتا ہے, وہ بیج بوتا ہے, اللہ بیج کو پھوڑتا ہے. اگر ہم جا کے پھوڑ دیں تو موڑ نہیں اٹھتا, اللہ پھوڑتا ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, ہم اس میں اگاتے ہیں. کیا کیا اگاتے ہیں, اللہ پورے لمبی ذکر کیا, عِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. ان آیتوں کا کیا ہے, ان آیتوں کا پیغام یہ ہے شہر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرسٹ کوالٹی کی چیز دے رہا. آپ کو کھجور اچھے مل رہے ہیں, ہر چیز اچھی مل رہی ہے, دہی اچھے مل رہے ہیں. ان تمام نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کیا کرنا, شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں آپ, کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا, توحید کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر توحید کی نعمت نہ ملتی تو مسجد میں نہیں رہتا. اگر آپ کو توحید کی نعمت نہ ملتی تو پتہ نہیں سر کس کس آستانے پر جھک جاتے. توحید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. میں جس وقت وہ اجمیر کا منظر یاد آتا ہے, آپ میرے سے پوچھیں گے اجمیر کیوں گیا آپ, میں اجمیر اس لیے گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اسی شہر کے ایک ہمارے عمری ہیں, ٹولی چوکی میں رہتے ہیں, ان کا نام ہے شعیب خان عمری حفظہ اللہ, میرے ساتھ ہیں. جامعہ دارالسلام کے طلباء کو بھی ساتھ میں لے جائے گئے. اللہ اکبر. 2 کلومیٹر پہلے ہم رونا شروع کر دیے. میں تو دل میں بولا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو نہ دکھائے. وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں, دلوں میں وحشت پریشانی شروع ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. جیسے جیسے قریب جا رہے بولے چپلاں چھوڑ ڈالو, نذرانہ لے لو. ہم نذرانہ نہیں لیتے. ہمیں بولے جا کو اندر دیکھیں گے توحید کی نعمت اپوزٹ سے سمجھ میں آتی ہے. کفر کو دیکھے تو سمجھ میں آتی, شرک کو دیکھے تو سمجھ میں آتی. اللہ اکبر. ہمیں نذرانہ تو نہیں لیے, مگر جب اندر گئے میرا دل توڑنے لگا. میں تو بہت رویا اس دن. کیوں رویا, توحید کی اس نعمت پر رویا میں. اور وہ ہمارے جو شاگرد تھے نا, ایسا بلک کے روئے انہوں. اللہ اکبر. اندر جا رہے ہیں, ایسا وہ مقام ہے جو سر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. توحید کی نعمت. اور جب ہم وہاں گئے اندر تو دیکھے وہاں جنت کا دروازہ بھی ہے, باب بہشت لکھا ہوا ہے. لوگ اس کو پیٹ بھی نہیں کرتے. ویسا ہے اجمیر کے بارے میں اگر کچھ بولے تو ہمارا چینل بلاک ہو جاتا, یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. وہاں تو میں کھڑے ہو کر کہنے لگا, اے اللہ یہ جنت کا تو دروازہ ہے نا, اس کو جو دیکھے گا یہاں جو کھڑے گا اس جنت سے محروم ہو جائے گا. حقیقت ہے. کیا پیسے اڑائے جا رہے ہیں, کیا گندگی ہے. کیا بولے ہم کیوں گئے, بچوں کو بتانے کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. یہ شرک کے دلدل میں پھنسنے والی انسانیت کو توحید کا جام پلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ توحید کے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں گے نا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اے اللہ ہمیں امام احمد کی طرح توحید پر باقی رکھ, سنت پر باقی رکھ, اسی پر موت دے. یہ توحید کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے نا, توحید کی نعمت چھن سکتی ہے. صحیح ہے. شہروں میں ہم رہتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجیے. الحمدللہ اس وقت تحدیث نعمت کے طور پر بول رہا ہوں, شاید جنوبی ہندوستان میں سب سے زیادہ سلفی مسجد حیدرآباد میں ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ جمعیت و جماعت کو اور زیادہ اخلاص سے کام کا توفیق عطا فرمائے, اور جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو اور تیز عطا فرمائے, اور جو علماء توحید کے لیے کام کریں اللہ سب کے جو ہے کوششوں قبول فرمائے. اب تک الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 250 زیادہ مسجدیں الحمدللہ بن چکی ہیں. اس کے مقابل میں آپ بنگلور میں دیکھیں 60 اور 70 کا اکھاڑا ہے.
اللہ کتنا شکر ادا کرنا. اور جس ایریا میں توحید پرست مسجد ہوتی، سلفی مسجد ہوتی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے توحید عام ہوتی ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اتباع سنت کا پیغام پیش کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک شاگرد اس حیدرآباد میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے زبیر، گوا کے اصل ہیں، یہ کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں. اب گزشتہ مرتبہ جب آئے تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں بچوں کو توحید پڑھاتا ہوں، وہاں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بچے آتے ہیں. شروع میں تو شرک کے بارے میں، بدعت و خرافات کے بولنے میں ذرا آگے پیچھے ہوا میں. اب چونکہ توحید کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہے، بچوں کو بولا میں، تو کیا ہوا ماشاءاللہ، انہوں جا کے اپنے بچوں کو بولے. پیرنٹس دوسرے دن آئے آ کر بولے میں اپنے بچے کو آپ کی اسکول میں داخل کیا نا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے توحید کا راستہ دکھایا. کتنی بڑی چیز ہے یہ. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے اسلامک اسکولز بھی معاشرے سے شرک کا، بدعت و خرافات کا خاتمہ کر کے توحید کا سبق دیتے ہیں. تو شہروں میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کہ توحید کی اس نعمت پر. رمضان آتا ہے تو شہروں میں، جیسے میں نے کہا، اچھے لوگ جہاں رہتے ہیں الحمدللہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شہر میں رہنے والے صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیا تو اللہ کے راہ میں دینے میں کیا خرچ ہے. اور ویسے غربا مساکین بھی اتنے چاہتے ہیں، قریوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، بہت رہتے ہیں الحمدللہ. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں غمخواری سکھاتا ہے. غمخواری کرنا یہ بہت اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو، آپ نبیوں کے سردار ہو کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے رکھ، مسکین بنا کے مار، اور قیامت کے دن مساکین ساتھ اٹھا دے. اور دعا کرتے اے اللہ میں تجھ سے، مساکین سے محبت کرتا ہوں. ایک طرف تو میں سب سے پہلے پلس پوائنٹ پورا بول دیتا ہوں، میں شہر میں رہنے والے الحمدللہ غریبوں کو ان کا حق دیتے ہیں، مساکین کو ڈھونڈتے ہیں، اور الحمدللہ ان تک پہنچاتے بھی ہیں. بہت ہے. صدقہ فطر لے کر نکلو آپ، الحمدللہ کتنے لوگ ملتے ہیں آپ کو. صدقہ و خیرات دیکھو، زکوٰۃ کا مال دیکھو، ماشاءاللہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے شہر میں جب آپ ہوتے ہیں نا، الحمدللہ آپ کو مطلب کیا ہے، یہ شہر میں رہتے ہوئے ایک مثبت پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی پھیلانے کے راستے بھی آپ کو بہت بتاتا ہے. اب مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا، آپ کیا کرتے؟ قیام اللیل کرتے، تہجد پڑھتے، صدقہ و خیرات کرتے، باہر گھومتے، فقیروں کو تلاش کرتے، ہر جگہ جاتے. مگر یہ موقع آپ کو جو ہے مطلب کیا ہے، اس میں نہیں ملے گا دیہاتوں میں. اب یہاں تک تو الحمدللہ شہر میں رہنے والوں کی بات ہو گئی. شہر میں جو لوگ اچھے ہیں الحمدللہ شہر کے ماحول سے فتنے میں نہیں پڑتے. اچھا، یہ کیوں نہیں پڑتے؟ اسی لیے نہیں پڑتے کہ ان کے اندر ایمان ہے، ان کے اندر توحید ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو ایک بات، بہت اہم بات. صحابہ اکرام مکے سے کہاں آئے؟ مدینہ آئے. مدینے کے ماحول میں جو اخلاقی خرابیاں تھی جانتے ہیں، ڈنڈی مارتے تھے، یہود سب تھے. مگر صحابہ اکرام دیکھو مدینے میں قدم رکھنے کے بعد اتنی عقیدے کی پرفیکٹ تربیت کی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مدینے کے اندر جو خابیاں تھیں وہ خامیاں صحابہ کے اندر نہیں آئیں. سمجھ میں آیا؟ جب بندہ توحید پرست ہوتا ہے فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. جب بندہ توحید پرست نہیں ہوتا، شرک و بدعت میں ہوتا تو کیا اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو یہ مثبت چیزیں ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو شہروں میں رہتے ہوئے جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو پلس پوائنٹ ہیں، ان کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آئیے میرے تقریر کا دوسرا حصہ. شہروں میں رہنے والے لوگ رمضان میں کن کن فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ بھی ہیں، اس لیے کہ جہاں پلس ہے وہاں مائنس بھی ہے. کیا کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. رمضان آتے ہی جن کی ایمانی تربیت نہیں ہوتی، جس سے کیا سمجھتے، رمضان کو صرف اپنے پیٹ کی پوجا کرنا سمجھتے، خالی کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے. اس لیے کہ کھانا پینا تو شہر میں ہوتا ہی ہے، ہر شہر میں ہے. یہ صرف حیدرآباد کی بات نہیں، ممبئی چلے جاؤ، چنئی چلے جاؤ، بنگلور چلے جاؤ، شہر میں آج تو دشمن اتنا کھانے پر مسلمان کو لگا دیا ہے، وہ پیٹ کی پوجا کرتا ہے. نہیں ایسا. اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ، رمضان مہینہ ہماری پیٹ کی جو ہے تربیت کے لیے نہیں آتا. لکھ کے رکھ لو، یہ کس کے لیے آتا؟ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا. یہ سب سے پہلے شہروں میں رہنے والے اپنے ذہن میں رکھیں. کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. اب میں کیا بتاؤں، جیسے ہی رمضان ہوا پورا بازار سج گیا، رمضان اسپیشل. اب دیکھتے ہی لوگ آتے پورے.
کیا ہے دشمن کیا کر دیا ہم کو نعوذ باللہ اس میں ڈل کے چھوڑ دیا. اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رمضان جب آتا ہے دشمن کو معلوم بندہ اللہ سے قریب ہوتا بولے تو وہ بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا پورا زور لگاتے. لہذا رمضان آنے سے پہلے دشمنان اسلام کی کیا کیا سازشیں ہیں ان سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دوسری چیز ہے ہم شہروں میں جو منفی چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے آوارہ گردی. آوارہ گردی گھومتے رہنا خالی. تاخراتوں میں دیکھتے 3 مسجدوں کو جاتے جو کھلے کھاتے وہاں وہ کھاتے وہاں وہ کھاتے اور جہاں اچھا کھانا ہے وہاں جا کھاتے. ایسا رمضان میں آوارہ گردی نہیں کرنا. خصوصاً نوجوان طبقہ صبح میں دیکھتے ہیں سحری کے بعد ویلنگ کرتا ہے, بیک انجن گاڑی اٹھاتا. کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. رمضان روحانی تربیت کا مہینہ. اگر نوجوان رمضان میں اپنے آپ کو اگر سدھار لیا نا, کسی بڑے کورس کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا ہے رمضان کا مہینہ. ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر بولتا 21 دن آپ دوا کھانا آفٹر بیفور. اب ڈاکٹر کی بری بات مانتا مگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا آج کا نوجوان. لہٰذا شہروں کے آزادانہ ماحول کا سب سے زیادہ برا اثر پڑتا ہے نوجوان طبقے پر. ہمارے نوجوان کیا سمجھتے ہیں, رمضان آتے ٹوئی پہن لیتے, ٹوئی پہن لے کے گھومتے رہتے خالی. بعض ایسے نوجوان بھی اللہ ہدایت دے پردہ لٹ کے کھاتے رہتے اندر بیٹھ کے. اللہ اکبر, ایسی چیز بھی ہے. آپ کو بتاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے جہنم کا عذاب دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ دیکھو غور سے سنو. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے بعد کہتے ہیں وقت سے پہلے افطار کرے تو یہ عذاب ہے. ذرا سوچو بغیر سبب کے شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. تو اپنے بچوں کو آوارہ نہ چھوڑو. دیکھتے ہیں سحری کے بعد ہی بچے سوتے نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ادھر ادھر آواز کرتے رہتے ہیں. سحری میں اٹھے نا, سحری کے بعد ذرا سوتے. لہذا اپنے بچوں پر کنٹرول کرو. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں آوارہ گردی جہاں نوجوان لڑکوں کی ہوتی ہیں لڑکیوں کی بھی ہو جاتی ہے. ہماری خواتین مسجد کو نہیں آتی, بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ مرد کو پیدا کیا کیا بنا کر کے, مرد کو بنایا فارن منسٹر, باہر گھومنا. عورت کیا ہے, ہوم منسٹر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ باہر کی ذمہ داریاں دیکھنا. عورت کو کیا بنایا؟ ہوم. اللہ. اور دیکھتے ہیں آپ مرد عورت کو اللہ کیسے بنایا. مرد کو سخت بنایا تاکہ وہ دھوپ میں گرمی میں سب جا کے برداشت کرے. اللہ تعالیٰ عورت کو نرم بنایا, دل بھی چھوٹا کیا. اللہ تعالیٰ اسے اتنا نرم بنایا کہ وہ گھر کی چہار دیواری میں الحمدللہ نسلوں کی حفاظت کرے. ہم نے اس کو الٹا کیا. آپ کبھی دیکھے کیا سورج کی جگہ چاند, چاند کی جگہ سورج آیا کیا؟ نہیں آیا نا. جب چاند کی جگہ سورج نہیں آتا, سورج جگہ چاند نہیں آتا, مرد وہ کام کیوں کرتے جو عورت کرنا ہے, عورت وہ کام کیوں کرتی جو مرد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. دیکھو کیسا پیغام ہے. قسم ہے دن کی, قسم ہے رات کی. اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے میل فیمیل کو پیدا کیا. رات الگ ہے, دن الگ ہے. ان دونوں میں وہی فرق ہے جو میل اور فیمیل میں ہے. اللہ بتاتا ہے. اور آگے کہا ان سعیکم لشتیٰ, تمہارا کام بھی الگ الگ ہے. لہٰذا مردوں کا جو کام ہے وہ مرد کریں, عورتوں کا جو کام ہے وہ کام کریں. اور ہمارے عورتوں کی اصلاح مرد ہی کر سکتا ہے. جب مرد اپنی بیوی کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ گھر کے باہر نکلتے. کیا ضرورت ہے جانے کی؟ ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آوارہ گردی سے اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی بیویوں کو بچاؤ, اپنی بیٹیوں کو بچاؤ. لوگ بولتے ہیں مسجد کو آئے تو عورت فتنہ ہوتی, بلکہ کیا درگاہوں کا تو فتنہ نہیں ہوتا کیا؟ اور دوسری جگہ کا تو فتنہ نہیں ہوتا کیا؟ جہاں فتنہ ہوتا وہاں بھیجتے, جہاں فتنہ نہیں ہوتا وہاں نہیں بھیجتے لوگ. اللہ اکبر. جب عورت کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھلے رہیں گے تو خواتین کہاں جائیں گی؟ گمراہی کے جگہ پر جائیں گی. جہاں عورتوں کے لیے خیر کا موضوع ہے وہاں نہیں بھیجتے تو غلط جگہ جائیں گی وہ. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبرستانوں کی زیارت کرتی, قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا شہروں میں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ آوارہ گردی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک چیز ہے, شہر میں رہنے والے دوسری غلطی کیا کرتے ہیں, مطلب شہروں کا آزادانہ ماحول, کھانے کی چیزیں جتنی ملتے ہیں ساری چیزیں کھا جاتے ہیں. رمضان میں کتنے مرتبہ ہم کھاتے ہیں؟ سحری میں 1 مرتبہ, افطار میں مرتبہ. کتنے ہوا؟ 2. ہمیں رمضان کھانے کا مہینہ سمجھ گئے. اب میں تو بولتا ہوں ایسا ہے,
وہ دوپہر کا آدھا ہے نا سحری میں کھا لیا اور دوپہر کا جو آدھا ہے وہ رات میں کھا لیا، بلکہ 6 مرتبہ کھاتے ہیں، شوگر پیشنٹ جیسا۔ صبح میں کھائے، افطار میں تو اتنا رکھ کے بیٹھتے مغربی چلی آتی، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم بولے آسان کیا کرنا معلوم، ایک کھجور کا پیکٹ 10 روپے والا باٹل کا پانی کا باٹل لے کر آ جاؤ، ایک طرف رہو، نماز پڑھو، روزہ کھولو، نماز پڑھو، چلے جاؤ، جتنا چاہے کھاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے ماحول، یہاں کیا ہے، افطار میں اتنا کھاتے ہیں، نماز کھڑے ہوئے تو نماز کو آتے نہیں لوگ، اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں شہر میں رہنے والے لوگ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا یہ بیڑی سگریٹ کے عادی سے چھٹکارا پاؤ بولے تو پیپر میں نمبر آتا، اس میں جا کو فون کرو، بولتا میں تم نہ بیڑی سگریٹ کی عادت چھٹکارا پانے کے لیے آؤں، عالم کے پاس جانے نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھو آپ، عالم روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے جسمانی ڈاکٹر MBBS MD ہوتا نا، ویسے روحانی ڈاکٹر ہوتا۔ علماء سے پوچھو نا، کون کی کیا یہ کورس کر کو رکھا ہے، انہیں پیسے چھل رہا بعد اس کے پاس کیوں جاتے؟ غلط بات ہے نا یہ۔ لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ شہر میں رہنے والے لوگ کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، اور خصوصاً یہ سحری میں بھی خوب کھا لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، کم کھانا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اتنا کھاؤ کہ بھوک باقی رہے، ایسا ہے۔ اور افطار کے بعد اتنا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز بھاری ہو جاتی ہے، افطار کے بعد پھر کھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں یہ افطار کے بعد امام صاحب کو لے کے گھومتے ہیں لوگ، حالانکہ انہیں خود گھوم رہا بولے تو اماموں کو بھی، حافظ صاحبوں کو لے جا کے بھی گھومراہ کر ڈال رہا، نہیں جانا۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کی روحانی تربیت کریں۔ ماہ رمضان کھانے پینے کا منع، روحانی تربیت کرو آپ۔ اور اسی طریقے سے شہروں میں جو آزادانہ ماحول ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آوارہ گردی کے ساتھ ساتھ، زیادہ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بیکار دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا بھی بہت ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے، میں ایک بات بھول گیا دیکھو بولنے کے واسطے، غلامی کیسی ہوتی ہے نفسانی خواہشات کی۔ افطار ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، اقامت کے لیے دیر ہے، بیڑی سگریٹ صبح سے نہیں پیا، ایک مسجد میں اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے باہر جا کے بیڑی سگریٹ پہ لے کے آ جاتا۔ رمضان کا بالآخر موقع کیا ہے، نفسانی خواہشات چھٹکارا پانے کے لیے آنا، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کوئی مطلب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے آوارہ گردی کرنا، زیادہ کھانا، یہ سب جو ہے شہر کے ماحول میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، شہر کے ماحول میں روزہ رکھ کر روزے کے آداب کا خیال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں روزہ رکھو تمہارے آنکھوں کا روزہ ہے۔ مطلب شہر کے آزادانہ ماحول میں کون اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی ہاتھوں کی حفاظت کر سکتا ہے، کون اپنی جو ہے پیروں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ایک چیلنج ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے سارے اعضاء کا گناہ ہوتا ہے جہاں تک ہو سکے پاک رکھو۔ اور شہروں میں رہنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ خصوصاً خواتین بے پردہ نکلتے ہیں۔ ہے ایک عورت جب نماز کے لیے نکلتی تو آپ نے فرمایا دیکھو بے پردہ نہیں آنا، خوشبو لگا کر آپ نے فرمایا ہماری مسجد کو نہیں آنا۔ جب کہا گیا کہ خوشبو لگا کر نماز کو نہیں آ سکتی تو خوشبو لگا کر شادی میں کیسے جا سکتی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی تو زانیہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت خوشبو لگا کر آئی، بولے اے الجبار کی بندی، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ عورت جو ہے خوشبو لگا کر نماز کو نہیں آنا، جاؤ تمہیں گھر کو واپس جا کے جنابت کا غسل کر کے جب تک تمہیں نہیں آتے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے۔ لہذا مردوں کے ساتھ عورتوں کی اصلاح بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان جیسے جیسے گزرتا ہم نے کہا شہر کے ماحول میں لوگ کیا کرتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد نوجوان طبقہ ہوٹلوں میں رہتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بازار سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو مسجد پسند ہے۔ کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ کو بازار سخت ناپسند ہے اور مسجد کیا ہے پسند، ہمیں الٹا کر ڈالیں، ہم نہ بازار سب سے پسند ہے، مسجد پسند نہیں ہے۔ بازار میں تو بہت دیر تک رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نہیں اترتی وہاں۔ لیکن جب بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ اترتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا مغرب کے بعد عشاء کے بعد چائے پینے گئے 5 منٹ میں آگے یہ بات الگ ہے، مگر جا کے بازاروں میں بیٹھ جانا، بدنگاہی کرنا، کھاتے رہنا، جملے کستے رہنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اور ایک بات دیکھیں آپ، شہر میں رہنے والا نوجوان تراویح نہیں پڑھتا، بوڑھے مسجد میں رہتے ہیں۔ کیا سبب؟ بوڑھے مسجد میں ہیں اور نوجوان کہاں ہے؟
आवारा गर्दी कर रहा है। क्या सबब होगा इसका? सबब बयान किया। साले उसैमी हफिज़ह अल्लाह किबार उलमा में से, वो क्या कहते हैं देखो, बहुत अच्छी बात बोले, बूढ़ा जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है, रूहानी एतबार से ताकतवर है, इसलिए मस्जिद में है। और नौजवान उन्हें क्या है, जिस्मानी एतबार से ताकतवर है, रूहानी तौर पर कमज़ोर है, इसीलिए वो मस्जिद से दूर है। ये बात समझ में आती है। लिहाजा आवारा गर्दी से जहाँ तक हो सके अपने आप को बचाओ। और ये बात याद रखो, ज़्यादा गपशप करना, बेकार की बकवास करना, बेमकसद गुफ्तगू करना, ये मोमिन की आदत नहीं होती। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। और एक जगह कहा को जन्नमी जहन्नमी और जन्नती आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे जन्नती अय जहन्नमियों क्यों जहन्नम में चले गए, जो रीज़न बताएंगे वो रीज़न भी है सूरह जो है मुद्दस्सिर में, वकुन्ना नखूज़ु माल खाइदीन, हम क्या करते थे, बेकार बकवास करना हम बैठते थे। और उसी तरीके से शहर के आज़ादाना माहौल में रहकर हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। और ख़ुसूसन ये फ़ोन की वजह से इतना ख़तरनाक असर हो रहा है हमारी औलाद पे। 2 साल की बच्ची जूम करती है, हकीकत है, शाड़ा देखते रहते, और जब तक बच्चों को मोबाइल नहीं देखते खाना नहीं खाते। यहाँ लिए शहर में माहौल आज़ादाना है तो शहर में रहकर अपने फ़ोन को खैर के लिए इस्तेमाल करो। कैसे करना, उसमें कुरान पढ़ो, कुरान डालो, उसमें मक्के मदीने का लाइव दिखाओ अपने बच्चों को। हमें क्या क्या दिखाते उसमें, शहर में रहने वालों को देखते दिन का मजाक उड़ाते हैं। अब मिसाल के तौर पर शहरी का मजाक, इफ्तार का मजाक, फरिश्तों का मजाक कुफ्र है। अल्लाह फरमाता है कुल अबिल्लाहि व आयाति व रसूली कुंतुम तस्ताज़िऊन, अल्लाह का मजाक उड़ाते। लिहाजा याद रखो, जो नौजवान सहरी का, इफ्तार का और ख़ुसूसन देखते हैं हमारे पास ये तेज़ तरावी के वीडियो हमें शेयर करते रहते, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सलामुल्लाह अल्लाह अकबर, मजाक है। अगर ये आप आगे शेयर करें क़यामत में अल्लाह को जवाब देना। इसलिए बोलते हैं वो आदमी अच्छा है, मर गया, साथ में बुराइयाँ भी मर गई हैं। अगर आप साथ में हैं, अगर बुराइयाँ अगर आगे जाएंगी तो क्या होगा ज़रा देखिए। इसी तरीके से शहर में रहने वालों में और एक चीज़ ये होती है कि जहाँ रमज़ान गुज़रता रहता है, ये लोग क्या करते हैं, हर जगह रहने वाले आखिरी अशरे को शॉपिंग का महीना बना लेते हैं। आखिरी अशरा अल्लाह ने भी क्या करते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा या कमर कस लेते, अपने बीवी को छोड़ देते, मस्जिद के होकर रह जाते, दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। कहाँ है हमारे पास माहौल? आखिरी अशरा तो और मुसीबत होता है, जब तक मस्जिद में से इज्तिमाई सहरी का इंतज़ाम नहीं होता, लोग ताक़रात को नहीं आते। ये सूरत हाल हम कर को रखें। ये गलती ये भी होती है, वो बिरयानी पकाने के बाद कच्ची प्याज की जो चटनी होती वो मस्जिद में लाते हैं, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची प्याज लहसुन खाकर नमाज को आने से मना फरमाया, इससे फरिश्तों को भी और तकलीफ़ होती है। शहर के माहौल में जो ये होता है, रमज़ान में हम देखते हैं, रमज़ान गैर रमज़ान दोनों बराबर होता है, जल्दी सो जाते हैं, रात भर फ़ोन में रहते हैं। बाद लोगों को देखते हैं कि नमाज फ़जर को भी नहीं आते, नमाज मगरिब को भी नहीं आते। फ़जर में क्यों नहीं आते? इसलिए कि सहरी में इतना खा लिया झुकने नहीं हो रहा है, और मगरिब में खा लें, इशा में खा लें, कितने बार खाते नहीं। इसी तरीके से आखिरी बात है ये जो शहरों के माहौल की जो होती है वो ये है, रमज़ान के आखिरी अशरे में तो रमज़ान का आखिरी अशरा तो शॉपिंग का हो जाता है। आप चले जाओ बाज़ार को, चलने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ढकेलते हैं। ये माहौल है शहरों में, नहीं जाना चाहिए। अपने वालिद मरहूम को देखता था मैं, क्या करते, रमज़ान से पहले शॉपिंग मुकम्मल कर लेते। तो आप रमज़ान से पहले शॉपिंग मुकम्मल करो, रमज़ान में मत जाओ, इसलिए कि वो कौन सा महीना है इबादत का। आप यहाँ दुआ में रो लिए, वहाँ जाकर बदनिगाही होती है, क्या रोए सो आप, गलत हुआ ना ये। लिहाजा आखिरी अशरे में अपने औलाद को, अपने बीवी बच्चों को न भेजो। और हमारी ख़वातीन की भी इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं मालूम है, हमारी ख़वातीन को भेजते शॉपिंग करने के वास्ते, उन्हें जाकर गैर महरम से बात करती है, अंकल 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 सब हमारे। बल्कि मंज़र मैंने देखा, रमज़ान में हमारी ख़वातीन बेपर्दा होकर दिन के 12-2 बजे जाकर कपड़े ख़रीदते, हालत रोज़ा में दुकान वाले से पूछते तुम्हारे पास पीने पानी है क्या? अल्लाह अकबर। रमज़ान आया तो क्यों बल्कि मैं समझता हूँ बेरोज़ा लोगों को ईद का हकीक़ी मज़ा भी नहीं मालूम होता। जो हकीकत में भूखे प्यासे रहते हैं, जब वो ईद में जाते हैं तो उनका जिस्म खुश होने से बढ़कर दिल खुश हो जाता है, और जब वो ईद में सजदा करते हैं तो सजदे में रो लेते हैं। अल्लाह ताला इतनी लंबी मुझे क्या किया, मौका दिया, आज उसके दरबार में जाकर मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के बंदा अल्लाह के सामने रोता है। तो ये देखो माहौल,
اور ایک بھی ہے ہمارا ماحول کیسا ہے. دیکھو ماحول کیسا ہے, ہم اپنی ساس کو لے جاتے ہیں قیمت کم کرانے. اللہ اکبر, ساس کا درجہ وہ ہے قیمت کم کرانے. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی زندگی میں, آج تک میری زندگی کے تقریباً 18-19 سال ہو رہے ہیں, آج تک میری بیوی کو میں کسی اجنبی دکان والے سے بات کرنے نہیں دیا. میں الحمدللہ نہیں لیتا, بولتا پیچھے کھڑو, اور جو چیز لینا ہے مرد لے لیتا. عورتیں نہیں جانا, عورتوں کو لے جانا, ساس کو لے جانا, خدمت کم کر لینا, اور جو ہے اسے ہوم منسٹر کے بجائے فارن منسٹر بنا ڈالے تو وہ ہمارے اوپر سوار ہو جاتی. انہیں اللہ تعالیٰ سورج کو ایک مقام پہ رکھا, چاند کو ایک مقام پہ رکھا, اگر چاند بڑھ گیا تو نہیں بڑھ سکتا انہیں. سورج اسی لیے دیکھو یوسف علیہ السلام جب خواب میں دیکھے نا, دیکھو وہاں 11 ستاروں کو ایک سورج اور چاند ہیں. وہاں علماء بتاتے یہ 11 ستارے ان کے بھائی تھے. وہ سورج تھا نا باپ تھا, وہ چاند ماں ہے. وہ بتائیں ماشاء اللہ. لہٰذا اپنی عورتوں کو مت لے جاؤ, اپنی ساس کو مت لے جاؤ, اور اپنی بازاروں میں اپنے جو ہے بیویوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو لے جا کے مت کھلاؤ. اللہ اکبر, کیسا کیسا ماحول ہے. ہماری مسلم خواتین غیر مسلموں کے ہاتھ میں مہندی لگاتی ہیں. یہ ماحول بھی چل رہا ہے. لہذا مرد اگر صحیح ہے, گھر کی ساری عورتیں صحیح. اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. آخری چیز ہے وہ کیا ہے, یہاں ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں حامد بھائی, انہوں نے چیز بتائے, اور چونکہ اس شہر کے رہنے والے ہیں, وہ چیز ان کے حوالے سے میں آپ کو بولتا ہوں. ایکسپو یہ چیز بھی آج ہو رہی ہے. بڑے بڑے جو مطلب میدان ہوتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیبن بنائے جاتے ہیں. شہروں میں ہو رہا ہے جگہ جگہ چھوڑ کر کے. اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, کرائے کو دیتے ہیں. اس کرائے کو لے کر کیا کرتے ہیں, انہیں رمضان کا پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, تیسرا عشرہ اپنے حساب سے, کوئی آدمی کپڑے بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کم قیمت کر رہا ہے. وہاں ہماری خواتین کیا ہیں, بے پردہ جا کے نعوذ باللہ عیاشی کر رہے ہیں. اور وہ بتائے کہ یہ فتنہ یہاں ہے, یہ کم ہوا ہے, لیکن فتنہ دوسرے شہروں میں جا رہا ہے. تو جمعیت و جماعت کی ذمہ داری ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, یہ فتنہ دب رہا ہے, دبانا. اور رمضان کے آخری عشرے میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جیسے بازار کے نئے نئے فتنوں کی جو شکلیں آ رہی ہیں, ان تمام شکلوں سے الحمدللہ اپنی بیوی بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو اور سارے گھر والوں کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کریں. تو یہ چند باتیں تو جو میرے ذہن میں آئیں کہ شہر میں رہنے والے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے جو ہوتے ہیں وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرتے, اور جب بھی اللہ کی نعمت ملتی سب ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شہر میں رہنے والے برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہر کے ماحول میں جو اچھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان تمام نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر ادا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شہر کے آزادانہ ماحول میں جو فتنے, ان فتنوں سے ہماری, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, ہماری خاندان قبیلے کی آنے والے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے, اور رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میرے جو لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے ان کا, اور مسجد کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے, اور میری جیسے ایک معمولی طالب علم کی باتیں آپ نے سنی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی قدر کرنے اور ہمیشہ ربانی علماء سے جڑ کر رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ توحید پہ باقی رکھے, سنت پر باقی رکھے, ہر طرح کے بدعت و خرافت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور خصوصاً رمضان میں ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مخالفتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. رمضان کا پورا مہینہ جم کر دل جمی کے ساتھ اللہ کی بات توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, خصوصاً رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے جتنے کام ہیں ان تمام کام کو انجام دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے, عبادت سے پھیرنے والے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.